وہ کون سا اللہ تعالیٰ کا پیارا برگزیدہ بندہ ہوگا جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و معافیہ سے بہتر۔ اور ایک روایات میں ہے کہ اگر حور اپنی نیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت خون بھرے چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جتنی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کتنی جگہ جس میں بڑھا رکھ سکیں دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ رسول جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانے۔ اجماعیلی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یہاں یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنی وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا، بلکہ بہر کی وجہ سے دروازہ چرچا آنے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے گا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کے اینٹوں اور مشق کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایات میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشق کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشق کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں سے ٹھیک اندازے کے واقف پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینگ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، تب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشق کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و
کبیر بے قصد اور بلا قصد مثلاً سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرانے 100,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا۔ ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ ہر مزہ دوسرے سے ممتاز وہ معان محسوس ہوں گے۔ ایک احساس دوسرے سے مانا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل، ان کے آپس میں کوئی اختلافات بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈیلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سرخ کر کے اگر دوڑا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنی درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ اور ایک روایات میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ کے شانوں کے درمیان رکھے گا جو سینے کی طرف سے کپڑا اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اور اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہ ہے کہ اس کا تحمل نہ کر سکے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں گی۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنے 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے دیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنی جنتی کے لیے 180,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنی موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا خواہش پوری ہوگی، 1 ساعت میں ہو جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدر سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنی مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا۔ ان میں ادنی کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کا ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانا نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصیات دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میں تیری مغفرت کی وسعت کی کیا وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں گئے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جیسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی،
نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا، اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہیں ملیں گے، چھوٹے جنتی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ازراد تکبر اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تہبند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے، الہی کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کچھ باہر کو تھا، اس کے سبب ان کا تہبند بے اختیار ایک جانب لٹکا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ آدمی کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت تہبند کو پکڑ کر نہیں رہ سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ معاملت کے علت تکبر ہے، اگر بے اختیار لٹک جائے تو اس وعید کا مصداق نہیں ہے۔ جہاں شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا تکبر کی علامت ہے تو اس پر ملامت روا نہیں ہے، جیسے آج کل آئمہ حرمین کے حبے ٹخنوں سے نیچے تک ہوتے ہیں، اور یہ وہاں کا رواج ہے۔ جنت کی تمنا مومن کے آرزو کی معراج ہے۔ زبان رسالت مابعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ شہادت آج بھی قائم ہے کہ جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کشادہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے ہر چیز کا جوڑا مثلا کپڑے، گھوڑے وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کی کو جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا، اے بندہ خدا ادھر آئے بہتر ہے۔ سو جو نمازی ہوگا اسے باب الصلوات سے، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے، جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس شخص کو ان دروازوں میں سے کسی ایک سے بھی بلایا جائے گا اس کی تو کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، یعنی اصل مقصود تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ اگر ایک دروازے سے بھی بلا لیا گیا تو کامیاب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جسے جنت کے ہر گھر والے اور باہر والا خانے والے کہیں گے، مرحبا مرحبا، ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس آئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص بہت کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اور ابوبکر، وہ تم ہی ہوگے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔